السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور احتساب، حصہ نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے یہ جانا کہ آمنوں کے سارے تقاضے غیب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرشتے ہوں، عالم برزخ ہو، میدان حشر یا جنت دوزخ یا تقدیر کے فیصلے، اور ان سب پہ ایمان کی بنیاد رب پہ ایمان ہے۔ من یخافہ بالغیب، اس رب کی عظمت کو جس نے پہچان لیا اس پہ لرزہ طاری رہے گا۔ اس کی مقرر کردہ حدود کے قریب پھٹکنے کا خیال بھی آئے گا تو اس رب کائنات کا جلال آگے بڑھنے سے روک دے گا۔ منعم حقیقی کی عنایات کا لامحدود تصور اسے احسان فراموشی سے باز رکھے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان الخالق اور مخلوق، معبود اور عبد کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے یہی رشتہ درکار ہے۔ لامحدود بے پایاں نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ گننا ممکن ہی نہ ہو، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں اور ان میں اتنے ہی اور شامل کر لیں اور اللہ کی عنایات کو لکھنا شروع کریں تو سب لکھنے کی اشیاء ختم ہو جائیں مگر رب کی رحمت کے اظہار کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اس رب کے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ قائم کرنا ہی اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس رب کے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ قائم کرنا ہی اس کے بے حد پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو عنایات میں زوال نہ آئے گا۔ اور رب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے اگر وہ شکر کریں اور ایمان لائیں۔ رب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے اگر وہ شکر کریں اور ایمان لائیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ نساء 147 آیت ہے یہ، یعنی ایمان لانے کا تقاضا شکر کرنا ہے اور یہی اللہ کا حق ہے۔ جو شکر گزار ہوگا لازماً وہ ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہو جائے گا۔ گویا ایمان اور شکر گزاری ایک دوسرے کا جزو ہیں۔ شیطان کو اسی بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے، اسی لیے اس نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ اظہار کر دیا تھا کہ تو ان میں سے کم کو ہی شکر گزار پائے گا، اور خود رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزار وہ خالص اور خاص بندے ہیں جو اللہ رب العرش الکریم کے نظروں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اور خاص مقام تک وہی پہنچ پاتا ہے جو خاص خوبیوں کا مالک ہو، اپنے آقا کی مہربانیوں کو پہچانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، شکر گزار ہو، اس کی تعریف کے گن گاتا ہو اور شکر گزار ہونے کا ثبوت فرمانبرداری سے دیتا ہو۔ شکر گزار بندہ ہی شیطان کے پھیلائے ہوئے جال کو بر وقت پہچان لیتا ہے اور اس سے بچ نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باور کرایا کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ اب اپنے ایمان کا احتساب ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم شیطان کے قول وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کو سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے رب کے قول وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان بندوں میں شامل ہو کر کامیاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باور کرایا کہ تیرا میرے بندوں پہ کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ ہم اپنے محاسب خود ہی ہو سکتے ہیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ الخالق ہم سے میرا بندہ کہہ کے مخاطب ہو اور اپنی خاص رحمت کی چھتری تلے ہمیں پناہ عطا کر دے۔
انسان اپنے منع حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرے تو کبھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس مہربان رب نے کوئی طریقہ تو بتایا ہی ہوگا جس کو اپنا کر ہم اس کے خاص بندے بن کر اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں، جو سب سے الگ نظر آتے ہوں، خاص ایوارڈ کے مستحق ہوں، جو اس رب کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں۔ بے شک ہر آقا و مالک اور اختیارات و اقتدار والے کا قرب پانے والے شکر گزار بندے ہی ہیں، اور وہی خاص بندے ہوتے ہیں، اور مقرب بندے ہمیشہ قلیل ہی ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے میرا بندہ والی پیار بھری پکار سننے کے لیے اس کا شکر گزار بندہ بننا ہوگا۔ ہر نافرمانی ناشکری کا مظہر ہے، اور ہر ناشکری کا نتیجہ نافرمانی ہے، اس لیے نافرمانی سے بچنے کی شعوری کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ کے بندوں کا ہر وقت گلہ شکوہ کرنے والے بھی اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اپنے متعلقین کے ساتھ ہر وقت گلے شکوے کا رویہ درست کرنے سے خود کو خوش اور مطمئن رکھا جا سکتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہوگا، اور تقویٰ کے لحاظ سے اپنے سے بہتر لوگوں میں رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اور یاد رکھنا ہوگا کہ نعمتوں کا غلط استعمال بھی ناشکر گزاری ہی ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں متعدد مقام پہ ایسی بستیوں اور افراد کا ذکر ہے جنہوں نے ناشکر گزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے انسانوں کے رب، ہمیں اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنا، اور ہمیں ان کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ رہنا سکھا دے، اور ہمیں ان قلیل خاص شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے جو تیرے خاص بندے ہیں اور جن پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا گو بشرا تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔